تشریف رکھتے ہیں اور میں حضور علیہ السلام کے قدموں سے لپٹ کر حضور کے قدموں میں زمین پر بیٹھ جاتا ہوں، قدمین شریفین سے لپٹ کے نیچے بیٹھ جاتا ہوں، اور آقا گفتگو کا سلسلہ شروع فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں مجھے طاہر، میں اہل پاکستان کی دعوت پر اور یہاں کے دینی اداروں اور دینی جماعتوں اور علماء کی دعوت پر پاکستان آیا تھا۔ فرماتے ہیں اہل پاکستان نے مجھے پاکستان آنے کی دعوت دی تھی، یہاں کے دینی ادارے، دینی جماعتیں اور علماء، انہوں نے مجھے دعوت دی تھی، ان کی دعوت پر میں یہاں آیا تھا، اور مجھے بلا کر دعوت دے کر انہوں نے میری قدر نہیں کی، میری میزبانی نہیں کی، اور میں اب اہل پاکستان سے ناراض ہو کر واپس مدینہ جا رہا ہوں۔ ان دینی اداروں سے، دینی جماعتوں سے، ان علماء سے، اہل پاکستان سے ناراض ہو کر دکھی ہو۔ آپ نے فرمایا انہوں نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے، انہوں نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے، دعوت پہ بلایا ہے، میری میزبانی نہیں کی، یہاں تک فرمایا کہ بڑی تفصیلات بیان فرمائی، میری قدر نہیں کی، کوئی اہتمام نہیں کیا، میزبانی نہیں کی، اور مجھے بڑا دکھ پہنچایا۔ میں اب دکھی ہو کر میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اب پاکستان چھوڑ کے واپس جا رہا ہوں، اس لیے میں لوگوں سے نہیں ملا، میں اب پاکستان چھوڑ کے واپس جا رہا ہوں۔ بس میں یہ بات سن کر حضور علیہ السلام کے قدموں پہ گر جاتا ہوں، قدمین شریفین پکڑ لیتا ہوں، چمٹ جاتا ہوں، چومتا ہوں، روتا ہوں، چیختا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، عرض کرتا ہوں آقا خدا کے لیے فیصلہ بدل لیجیے اور پاکستان چھوڑ کے نہ جائیے۔ اور پاکستان چھوڑ کے نہ جائیے، نظر ثانی فرمائیے فیصلے پر۔ آقا فرماتے ہیں نہیں، تمہیں معلوم نہیں طاہر، انہوں نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے، بار بار ایسا فرماتے ہیں کہ مجھے انہوں نے دعوت دی تھی، انہوں نے ان کی دعوت پر آیا تھا اور بلا کر میری عزت نہیں کی، فرماتے ہیں بلا کر میری عزت نہیں اور بڑا دکھ دیا ہے، اور میں نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں پاکستان چھوڑ کے واپس چلا جاؤں۔ بس میں روتا جا رہا ہوں اور التجائیں کر رہا ہوں، رو رو کر آقا کرم کیجیے، پاکستان چھوڑ کے واپس نہ جائیے، مجھے حکم فرمائیں کہ کیا کوئی صورت ہو سکتی ہے حضور آپ کے یہاں رہ جانے کی؟ میں پوچھتا ہوں، بار بار فرماتے ہیں نہیں، میں اب واپس جانے کا فیصلہ کر چکا ہوں، مجھے بڑا دکھ دیا ہے انہوں نے، یہ اصرار کے ساتھ فرما رہے ہیں، اور میں روتا جا رہا ہوں، قدم میں نے پکڑے ہوئے ہیں، عرض کرتا ہوں حضور نہیں جانے دیں گے، حضور نہیں جانے دیں گے، حضور آپ کرم فرمائیں، نظر ثانی فرما دیں۔ بڑی دیر رونے، التجا کرنے کے بعد آقا کی طبیعت مقدسہ میں کچھ پیار آتا ہے، شفقت آتی، غصہ مبارک ذرا ٹھنڈا ہوتا ہے، اور فرماتے ہیں طاہر اگر مزید پاکستان میں مجھے ٹھہرانا چاہتے ہو تو اس کی صرف ایک شرط ہے، مجھے اب پاکستان میں مزید ٹھہرانا چاہتے ہو تو صرف ایک شرط ہے، تم اس شرط کے پورا کرنے کا وعدہ کر لو، میں وعدہ کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا حضور فرمائے تو صحیح، وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط کیا ہے؟ جو کچھ ہو سکا ہم کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں طاہر اگر چاہتے ہو کہ میں پاکستان میں رک جاؤں تو شرط صرف یہ ہے کہ میرے میزبان تم بن جاؤ۔
بن جاؤں. پھر رکتا ہوں یہاں. میں عرض کرتا ہوں آقا مجھے انکار نہیں، بڑی سعادت ہے، پر میں اس قابل کا، میں تو بڑا کمزور اور ناتواں آدمی ہوں. حضور میں میزبانی کیسے کر سکوں گا؟ مجھ سے کیسے میزبانی ہوگی؟ فرماتے ہیں بس شرط ایک ہے، تم مجھ سے وعدہ کر لو، مجھ سے وعدہ کر لو میری میزبانی کا. تو تنہا تم وعدہ کر لو، پھر میں رکنے کا وعدہ کر لیتا ہوں. میں رو رو کے ہاتھ جوڑتا ہوں، عرض کرتا ہوں حضور میں نے آپ سے وعدہ کر لیا، میں میزبان بنتا ہوں حضور کا. فرماتے ہیں طاہر تو نے وعدہ کیا تو میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ رک جاتا ہوں. اور فرمایا کہ میں مزید 7 دن اپنا قیام پاکستان میں تمہارے کہنے پہ روک کر لیتا ہوں. 7 دن مزید رہوں گا یہاں. کتنا؟ فرمایا 7 دن مزید یہاں رہنے کا وعدہ کر لیتا ہوں. اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اس 7 دنوں سے مراد کیا ہے، وہ کتنی مدت ہے یہ وہی جانتے ہیں، اس کی تفصیل معلوم نہیں ہے مجھے. اس 7 دنوں سے مراد کتنی مدت؟ فرمایا 7 دن میں رکتا ہوں تمہاری میزبانی میں. میں نے کہا حضور مجھے منظور پر یہ کیسے ہوگا سب کچھ؟ فرمایا تم عہد کر لو بس سب انتظام ہو جائے گا، سب انتظام ہو جائے گا. پھر مجھ سے فرماتے ہیں ایک بات اور وعدہ کرو مجھ سے، میرا ٹھہرنے کا انتظام بھی تم نے کرنا ہوگا، میرے کھانے پینے کا انتظام بھی تمہارے سپرد ہوگا. پاکستان میں جہاں کہیں آؤں گا جاؤں گا وہ ٹکٹ اور انتظام آمد و رفت بھی تمہارے سپرد ہوگا. اور جب واپس مدینہ جانا ہوگا تو مدینے تک کا ٹکٹ بھی تم لے کر دو گے. یہ سارا انتظام تمہارے سپرد ہوگا، یہ وعدہ کر لو. میں نے عرض کیا حضور یہ سارا وعدہ ہو گیا. فرماتے ہیں پھر میرا وعدہ ہے کہ میں 7 دن یہاں رک جاتا ہوں. اس وقت مجھے آقا نے فرمایا کہ تم اپنا ادارہ منہاج القرآن بناؤ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارے ادارے میں آؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو شہرت حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بس ہمیں شہرت ملنی چاہیے. وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، کوئی بھی بات کر سکتے ہیں، کچھ بھی ہنگامہ کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور ان لوگوں میں سے ایک بندہ ہے ڈاکٹر طاہر القادری. اب میں ایک نیا کارنامہ سنانے چلا ہوں آپ حضرات کو. آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، طاہر القادری اس طرح کی بھی بات کر سکتا ہے. طاہر القادری کی نا آپ یوٹیوب پہ جائیں یا فیس بک پہ جائیں اور طاہر القادری کی نا ایک تقریر سرچ کریں کہ طاہر القادری ایک خواب سناتا ہے اور رو رو کر سناتا ہے. کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور حضور پریشان تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے. میں نے پوچھا آقا کیا ہوا؟ تو حضور نے فرمایا کہ طاہر میرے واپس جانے کا ٹکٹ کرواؤ، میرے مدینہ واپس جانے کا بندوبست کرو، میرا ٹکٹ کرواؤ، اس وجہ سے پریشان ہوں. طاہر القادری صاحب آپ ایک اچھے خاصے سمجھدار علمی بندے ہیں. آپ اس طرح کی گستاخی کر سکتے ہیں، آپ اس طرح کی چھوٹی بات کر سکتے ہیں، ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا. ارے ساری کائنات، ساری دنیا کے انسان حضور کے محتاج ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں اور پریشانی کا سبب آپ کو بتا رہے ہیں اور آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ٹکٹ کروا کے دو مدینہ جانے کا. ارے آپ کو وہ حدیث یاد نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو احد کا پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے اور وہ پہاڑ آپ کے ساتھ ساتھ چلے
جہاں آپ جائیں وہ پہاڑ آپ کے ساتھ جائے، جہاں آپ کو ضرورت ہو آپ اپنی ضرورت پوری کریں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل کو کہا کہ مجھے سونے کے پہاڑ نہیں چاہیے، میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ ایک وقت کی روٹی کھاؤں، اللہ کا شکر ادا کروں، اگر دوسرے وقت نہ ملے تو صبر کروں۔ اور وہ نبی الانبیاء، سید الانبیاء، تاجدار مدینہ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ٹکٹ کروا کے دو۔ طاہر القادری صاحب، آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں میں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے یہ ڈھونگ رچا رہے ہیں، آپ شہرت حاصل کرنے کے لیے اس حد تک جا سکتے ہیں؟ ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ پوری دنیا کے انسان حضور کے محتاج ہیں، اس چوکھٹ کے وہ غلام ہیں۔ حضور کی جوتیوں کے صدقے ہمیں رزق مل رہا ہے، حضور کی جوتیوں کے صدقے ہم زندہ ہیں، ہماری شکلیں اصلی صورت میں موجود ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ٹکٹ کروا کے دو۔ سارے کے سارے نبی حضور کی وجہ سے، حضور کے سبب، حضور کے وسیلے، حضور کے صدقے سے سب نبیوں کو نبوت ملی۔ یہ زمین و آسمان سب کچھ حضور کے صدقے بنا، سب کچھ حضور کی وجہ سے بنا، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور آپ سے کہہ رہے ہیں کہ میرا ٹکٹ کروائے۔ طاہر القادری صاحب، کس طرح کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، آپ کا مرتبہ ہے، آپ کا علم ہے، سب کچھ ہے، لیکن شہرت حاصل کرنے کے لیے آپ اس حد تک جا سکتے ہیں، یہ ہمیں آپ سے یہ توقع نہیں تھی۔ کبھی آپ عیسائیوں کی کرسمس ڈے میں شامل ہوتے ہیں اور وہاں آپ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان اور عیسائی برابر ہیں۔ کبھی آپ کس طرح کا فتویٰ دے رہے ہیں، کبھی آپ کس طرح کا فتویٰ دے رہے ہیں، اور کبھی آپ یہ رو کر خواب سناتے ہیں، رو کر خواب سناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے تو اس کی تکذیب نہیں کرنی چاہیے، میں آپ کی تکذیب نہیں کر رہا، لیکن اس طرح کا خواب یار کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اور آپ نے وہ بات کر دکھائی ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ارے جس در کے ہم غلام ہیں، جس در کے ہم محتاج ہیں، ہم اسی در کے اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، ہمیں اور کوئی در نہیں ملا۔ شہرت حاصل کرنے کے لیے آپ کو کوئی اور بہانہ نہیں ملا، شہرت حاصل کرنے کے لیے آپ کو کوئی اور لفظ نہیں ملا، کوئی اور قصہ کہانی نہیں ملی کہ آپ نے اسی در کے اوپر ڈاکہ ڈال دیا۔ طاہر القادری صاحب کس طرح کی بات کر رہے ہیں یار؟ خدا کا خوف کرے، میں بس یہی کہوں گا، خدا کا خوف کرے، خدا کا خوف کرے۔